آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ آسان سے آسان راستہ پیدا فرما دے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر میرے پاس دین کا ایک بچا ہوا حصہ تھا جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، یعنی 17 دین کے معاملات وہ ہیں جن پر ہم قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کتنے؟ 17۔ یعنی ہم نکاح قرآن کے مطابق، عدت قرآن کے مطابق، طلاق قرآن کے مطابق، حضانت قرآن کے مطابق، جائیداد کا بٹوارا، اسی کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا۔ اس میں 17 بنیادی مسائل آتے ہیں۔ آج 1450 سال سے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہا ہو، آج اللہ کی شریعت پر عمل کر رہا ہے۔ انگریزوں نے بھی اس کو چھوا نہیں، چھیڑا نہیں، لیکن جو لوگ آج ملک کی گدی پر بیٹھے ہیں، آج مسلمانوں کے پرسنل کو چھین کر آج اس کو تہس نہس کرنے کے لیے کمر باندھ چکے ہیں۔ پورے ملک میں ان کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن آج اتراکھنڈ میں انہوں نے باقاعدہ UCC یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کیا۔ آج اگر اتراکھنڈ میں کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو ایک طلاق بھی مرد نہیں دے سکتا، بلکہ کورٹ کا جو جج ہوگا وہ طلاق دے گا۔ شوہر سے طلاق کا حق چھین لیا گیا ہے۔ آج اگر آپ کی بیٹی کو اتراکھنڈ میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق کے بعد عدت کا قانون ہے کہ 3 مہینہ عدت گزارو تاکہ اس کا رحم خالی ہو جائے۔ اس بے ایمان نے اس کو بھی ختم کیا۔ اتراکھنڈ میں اس نے قانون بنایا کہ آج طلاق پڑے، کل وہ عورت جس سے چاہے نکاح کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ آپ بتاؤ کہ اگر طلاق جج دے گا تو کیا وہ طلاق پڑے گی؟ اور وہ عورت نکاح کرے گی تو زندگی بھر حرام کاری کرے گی۔ طلاق کے بعد عدت نہ گزارے، وہ عورت دوسرا نکاح کرے، بولو زندگی بھر حرام کاری میں مبتلا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج آپ جائیداد کا بٹوارا کرتے ہو، قرآن کا قانون ہے کہ لڑکا کو 1 روپیہ، لڑکی کو 8 آنا ملے گا۔ انہوں نے قانون پاس کیا کہ منو سمرتی اور ہندو کوڈ بل کے حساب سے لڑکا کو بھی 1 روپیہ، لڑکی کو بھی 1 روپیہ ملے گا۔ آج بولو جو قانون اللہ کی کتاب سے ملا، نبی کی شریعت سے ملا، جیسے ہم 1450 سال سے اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر اس قانون کو چھین لیا جائے تو اس سے بڑا ہوا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ملک کے سامنے کھڑا ہے۔ لوگ اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، ہم لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے کون سی تدبیر۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کے کان تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ آنکھ کھولیں، اپنے کان کے پردے کو ٹھیک کریں، اور اس ملک میں آپ کو جب آواز دی جائے پوری قوت کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ ہم سے جسم کو ٹکڑے کرنا ممنوع، ہم سے مکان کا چھیننا ممنوع، لیکن نبی کی شریعت اور ایمان کا چھیننا قابل قبول نہیں۔ اور اسی جذبے کی بنیاد پر انشاءاللہ میرے لیے شریعت کی حفاظت کا کام آسان ہوگا۔ انہوں نے ابھی 2020 کی تعلیمی پالیسی پاس کی ہے اور اس کی بنیاد پر سارے مدرسوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ 700 مدرسوں کو آسام میں انہوں نے باقاعدہ اسکول میں بدل دیا ہے، اور اتراکھنڈ میں بھی بہت سارے حالات ایسے کھڑے کیے ہیں۔ یوپی میں 400 مدرسوں پر انگلی ڈال دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مزار العلوم جیسے ادارے کو بھی انہوں نے نوٹس تھمائی ہے، اور ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں جہاں دین اور ایمان سکھایا جاتا، یہ صرف ایک پٹری پہ نہیں چلے گے۔ بات کیا ہے؟ اس نے دعویٰ ٹھوکا ہے کہ ایک طرف سمویدھان میں ہم کو یہ حق ہے کہ ہم اپنے دھرم کی تعلیم دیں، اپنے دھرم پر عمل کریں، اپنے دھرم کا پرچار پرسار کریں، یہ سمویدھان نے ہم کو حق دیا، اور اسی حق کے بنیاد پر آج الحمدللہ پورے ملک کے اندر لاکھوں مدرسے دین کا
کا چراغ جلائے ہوئے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچہ تو قوم مسلمان کا ہے لیکن یہ ناگرک ہمارے دیش کا ہے۔ جتنا ان کو اپنے بچے پر رائٹ ہے اتنا ہی ہم کو اپنی ناگرک پر رائٹ ہے، اس لیے پڑھائی دونوں کی مرضی سے ہو۔